یہ جنازہ پڑھنے آئے نا، تو جنازہ تو فرض کفایہ ہے، اور نماز کیا ہے؟ نماز کیا بھائی؟ فرض عین ہے۔ یہ سب اپنے آپ سے پوچھیں، آج فجر پڑھی آپ نے؟ اگر آپ نے فجر نہیں پڑھی تو آپ جنازے میں کیا کرنے آئے ہو؟ شکل دکھانے آئے ہو۔ ایک آدمی 100 روپے کی تو فکر کرے، لاکھ روپے کی فکر نہ کرے، یہ کوئی رسم ہے؟ آج اتنا رسم اور رواج میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جنازے میں بھی شرکت رسم بنا لی ہے، ایک رواج ہے۔ ابھی جنازہ پڑھیں گے، اثر پھر نہیں پڑھیں گے۔ ابھی جنازہ پڑھیں گے، فجر میں پڑھے سو رہے ہوں گے، یہ پتہ کون ہے؟ ڈھیٹ ہو گئے ہیں، دل گندے ہو گئے ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں، دل پتھر ہو گئے ہیں، دل زنگالود ہو گئے ہیں، دل تباہ ہو گئے ہیں۔ کوئی ہوش میں آئے، ہوش میں آئے۔ نشے میں آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں تو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے، کیونکہ نشہ ہے۔ نشہ صرف شراب اور چرس کا نہیں ہے، یہ پیسہ بھی نشہ ہے، یہ جوانی بھی نشہ ہے، یہ کاروبار بھی نشہ ہے، یہ جہالت بھی نشہ ہے۔ آج لوگ نشے میں ہیں۔ جو اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں جاتا یہ نشے میں ہے، جو فجر میں نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، یہ نشے میں، یہ ٹن ہے۔ اور اگر ان باتوں کو سن کر اس کا نشہ نہ ٹوٹا تو موت کا فرشتہ اس کا نشہ توڑے گا پھر، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نماز 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 5 وقت، کوئی گنجائش نہیں نماز چھوڑنے کی۔ آپ بوڑھے ہو، بیمار ہو، نماز پڑھو۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر، نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ، نماز پڑھنی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جنازوں میں بڑے اہتمام سے آتے ہیں اور بیان بھی سن چکے ہیں ہزاروں دفعہ، لیکن فجر نہیں پڑھتے، زور میں نہیں اٹھتے دکان سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز آپ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ آپ سے فجر میں اٹھنا مصیبت بنا ہوا ہے، آپ سے اذان سن کے دکان چھوڑنا مصیبت بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی، آپ کفر کی طرف جا رہے ہو۔ یہ جنازہ پیغام ہے، ہوش میں آؤ، نماز پڑھو، دین سیکھو۔ نماز کے فرائض سناؤ، نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ سیکھے نہیں؟ دین سیکھو، یہ پیغام ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ قبر میں اخبار نہیں، یہ موبائل نہیں کام آئے گا۔ قرآن 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 قرآن۔ سال ختم ہو رہا ہے، میاں صاحب کا، شیخ صاحب کا قرآن ختم نہیں ہوتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی قرآن نہیں کھولتا ہے، موبائل کھولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ قرآن پڑھو بھائی، اللہ کا ذکر کرو، ہاتھ میں تسبیح نظر آنی چاہیے۔ موبائل بھی رکھو، تسبیح بھی تو رکھو۔ سب کی جیبیں چیک کرو، 2 موبائل نکلیں گے، تسبیح ایک بھی نہیں نکلے گی۔ کسی کو موبائل تحفے میں دو، بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو تسبیح تحفے میں دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، جیسے جسم کو تازہ کرتے ہو، کپڑے بدلتے ہو، گھر کی صفائی کرتے ہو، اپنے ایمان کو بھی تازہ کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ نہیں، فرمایا کثرت سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جتنا کثرت سے پڑھو گے تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ تسبیح کریں میرے بھائیوں، ذکر سے دل نرم پڑتا ہے، پھر دین کا شوق، پھر مسجد کا شوق، پھر نماز کا شوق، پھر گناہوں سے نفرت آتی ہے۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، آپ کا دل سخت ہو گیا ہے۔ آپ کا مسجد آنے کو جی نہیں چاہتا ہے نا، آپ کا دل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا ہے۔ دل کی صفائی کرو قرآن سے، دل کی صفائی کرو اللہ کے ذکر سے، دل کی صفائی کرو موت کی یاد سے۔ آپ نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ ابھی تو جنازوں میں بھی
बड़ी मुश्किल से जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अकेले जाओ कब्रिस्तान, हिम्मत है तो मगरिब के वक्त जाओ और अपने आप को समझाओ मुझे भी यहाँ आना है। ये कौन पड़े हुए बड़ी प्लानिंग करते थे, बड़े कह लगाते थे, जो क्या कहते थे मेरे पास नमाज पढ़ने को वक्त नहीं है, सुबह मेरे से फजर में उठा नहीं जाता। ये पड़े हुए कब्रों में, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र मुर्दे को अपने हाथ से गुस्ल दिया करो, मोहल्ले में ना तलाश करो गुस्ल देने वाला कौन है, तेरा बाप था खुद दे, तेरा चचा था खुद दे, अपने हाथ से गुस्ल दे ताकि इबरत हो क्या अकड़ थी, क्या नखरे थे और क्या आज फट्टे पर बेबसी है। हम सब फट्टे पे पड़ने वाले हैं एक दिन। मसीह में दो फट्टे नहीं है, रेड़े वाली का फट्टा और है और मिल मालिक का फट्टा और है। मसीह में दो चारपाइयां नहीं है, गधा रेड़ी वाला भी इसी चारपाई पे और चौधरी साहब, मियाँ साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब भी उसी चारपाई पे। ये मौत पैगाम है, तौबा करो, अल्लाह को राजी करो, गुनाहों से बचो, अपने अखलाक अच्छे बनाओ, झगड़े खत्म करो। भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई से बोलचाल बंद, एक घर में रहते हैं बात नहीं करते। मर जाना है, क्या अकड़ मकड़, मैं क्या मैं, मर जाना है। तेरा बेटा तेरे पे मट्टी डालेगा, तेरा नौकर तेरे पे मट्टी डालेगा, अपने हाथ भी तेरी कब्र पे झाड़ेगा। क्या अकड़ मकड़ भाई, अखलाक अच्छे बनाएं, झगड़े खत्म करें, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाएं, किसी का हक ना दबाएं, किसी का हक ना दबाएं। कितने लोग हैं पैसे देने लोगों के, नहीं दे रहे, नहीं देते। एक हराम का लुकमा है, 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में ये नहीं फरमाया करते थे ये जो मरने वाला है ये नमाज पढ़ता था कि नहीं, ये रोजा रखता था कि नहीं। आपने ये जरूर फरमाया ये मरने वाले ने लोगों के पैसे तो नहीं देने। एक मौके पे जवाब आया, हुजूर इसने लोगों के पैसे देने। आपने फरमाया मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। इतनी सख्त बात है। आज कितने लोग हैं पैसे देने नहीं देते, सगी बहनों को विरासत में हक नहीं देते। लोग हज पे जा रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, पहली सब में नमाजें पढ़ रहे हैं, बहनों का हक दबाया हुआ है। ये डाकू है, डाकू। हाँ, बहनों का हक दो मेरे भाइयों, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाएं, अपने फंक्शनों को म्यूजिक से पाक करें। ये जहां शादियों में फंक्शनों में म्यूजिक चल रहा होता है, कौन लोग बैठे होते हैं? यही लोग बैठे होते हैं, इन्हीं में से हैं जो बैठे होते हैं, इन्हीं में से हैं जो बैठे होते हैं। जहां नाच गाना है, जहां म्यूजिक है, जहां ढोल ढमकता है, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो, ईमानी जुर्रत पैदा करो। ऐसे फंक्शन में नहीं बैठना जहां म्यूजिक चलता है, जहां नाच गाना होता है। ये मौत का पैगाम है। तौबा कर लो, तौबा कर लो। एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे नसीहत फरमाएं। आपने क्या फरमाया? नमाज पढ़ो तो ये समझकर कि जिंदगी की कौन सी नमाज है? आखिरी। पता नहीं किसकी आखिरी जोहर है, किसका आखिरी दिन है। मरने वाले बूढ़े नहीं, जवान भी हैं, बीमार नहीं, तंदुरुस्त भी हैं, गरीब नहीं, अमीर भी हैं, फारिग नहीं, मसरूफ लोग भी मर जाते हैं। दूसरों का जनाजा पढ़ाने वाले, उनका भी जनाजा होता है। दूसरों को कंधा देने वाले, उन्हें भी कंधे पे उठाया जाता है। इबरत का सामान है मेरे भाइयों, जहां सारा इबरत ही इबरत है, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर आके तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके तुझको क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। हम सब ने मरना है मेरे भाइयों, तौबा करें। ये सारा मजमा नियत करे अल्लाह को राजी करना है इंशाअल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है भाई। 5 वक्त नमाज, आवाज़ में करंट नहीं आ रहा है, ये सारे फजर में कहाँ होने चाहिए? और पढ़ोगे तो फ़ायदा किसका है, और नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसका है? आप कारोबार में नफ़ा चाहते हो, नुकसान चाहते हो, और फजर नहीं पढ़ते हो आप? हैं? बेवकूफ़ है, नादान, जाहिल है, अहमक है जो फजर पढ़े बगैर दुकान पे जाता है। इसको रिज़्क़ की तलाश है और ये रज़्ज़ाक़ की नाफरमानी करता है। 5 वक्त नमाज पढ़ो मेरे भाइयों। फिजा बनाओ आपके मोहल्ले में, आपकी मार्केट में कोई भी नमाजी ना हो। अपने अखलाक अच्छे बनाओ। ये जितने बैठे हुए हैं, जिसका झगड़ा चल रहा है, सब नियत करो झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। खत्म कर दो, माफ कर दो। हदीस में आता है तुम लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। नरमी करो लोगों के साथ, अखलाक अच्छे बनाएं, अपनी कमाई को पाकीज़ा बनाएं। जिसने लोगों के पैसे देने, प्लाट बेच दो, घर बेच दो, गाड़ी बेच दो, जेवर बेच दो, लोगों के पैसे दो। धोखे में ना रहो, धोखे में ना रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ निगाह उठाई और ये हाथ यूं माथे पे रखा और फरमाया कि उफ़ो, बड़ी सख्त चीज नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, बड़ी सख्त चीज नाजिल हुई। साहबा ने अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या सख्त चीज नाजिल हुई? फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये बतला गए, अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में जाए और शहीद हो जाए और फिर जिंदा किया जाए और फिर शहीद कर दिया जाए
اگر اس کے ذمے قرضہ ہے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ لوگوں کے پیسے دو میرے بھائی۔ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تبلیغ ہے۔ توبہ کر لو بھائیو، اللہ کو راضی کر لو بھائیو، آخرت کی تیاری کر لو بھائیو۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہیں تھے موجیں ہی موجاں۔ ابھی بات سنی اور اثر نہ پڑی، ابھی بات سنی فجر میں پڑا سو رہا ہے، یہ پتہ کون ہے؟ عقل نہیں تھے موجیں ہی موجاں، عقل نہیں تھے موجیں ہی موجاں۔ تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور ہے، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے۔ فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بالفعل دیکھے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہیں۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل۔ نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر لوں۔ اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی یہ اہمیت ہے۔ تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہیں، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہوں، اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس وقت اصل شے وہ ہوگی۔ اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے تو یہ نوافل منہ پر دے مارے جائے۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو، یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو، یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق۔
حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے. درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے، یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے.